السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب، ہدایت النو کے اسباق کے ساتھ میں ہوں محمد عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغة اخرى تحقیقا او تقدیرا، ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، ویجتمع مع العلمیۃ كعمر وزفر، ومع الوصف كثلاث ومثلث وأخر وجماع۔ بہرحال عدل وہ لفظ کا تبدیل ہونا ہے اپنے اصلی صیغہ سے کسی دوسرے صیغے کی طرف، تحقیقی طور پر یا تقدیری طور پر، اور یہ عدل جمع نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی، اور جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ جیسے عمر اور ظفر، اور وصف کے ساتھ جیسے ثلاث، مثلث اور اخر اور جمع۔ گزشتہ سبق کے اندر، گزشتہ عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے آپ کے سامنے اسباب 9 بیان کیے تھے کہ اسباب منع صرف، جو اسباب جو ہے منع صرف ہیں، اسباب منع صرف وہ 9 ہیں، اور ان 9 کو اجمالاً مصنف نے بیان کیا تھا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے بما مثالوں کے۔ تو سب سے پہلے مصنف نے عدل کی بات کی ہے کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ تو عدل کی تعریف مصنف نے کر دی کہ فہو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الی صیغۃ اخرى، کہ وہ لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے کسی دوسرے صیغے کی طرف تبدیل ہونا ہے، یعنی لفظ کا جو اپنا اصلی صیغہ ہے، اصلی مطلب جو اس کا قانونی صیغہ ہے، جو قانون کے مطابق ہے، تو اس سے لفظ کسی دوسری طرف بدل جائے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر لفظ اصلی کو سمجھنے کے لیے قال ہے، تو قال بنا ہے قول سے، قول تھا، قانون لگا تو قال ہو گیا۔ تو قال کی جو موجودہ صورتحال ہے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ اس کا صیغہ اصلی ہے، اس کی اصلی صیغہ یعنی قانونی طور پر جو ہمیں حاصل ہوا ہے قانون کے حساب سے، تو وہ صیغہ جو ہے وہ یہ قال ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر ویسے بالفرض بات کر رہا ہوں، اب اس قال کو ہم جو ہے کسی اور طریقے سے استعمال کر لیں، کسی اور طرف لے جائیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ صیغہ یہ اپنے لفظ اپنے اصلی صیغہ سے، یعنی جو قانونی صیغہ تھا اس سے بدل گیا۔ تو امید ہے کہ لفظ اصلی جو مصنف نے استعمال کیے من صیغۃ الاصلیہ، یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی لفظ کا اپنے اصلی صیغہ قانونی صیغہ سے تبدیل ہو کر کسی دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ پھر آگے عدل کی 2 قسمیں ہیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ اس کو مصنف نے کہا تحقیقاً او تقدیراً۔ تو عدل تحقیقی کیا ہوتا ہے، عدل تقدیری کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ لفظ اپنے اصلی صیغہ سے تبدیل ہو کر کسی دوسرے صیغے کی طرف چلا جائے، بدل جائے کسی دوسرے صیغے سے، اور ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہو، کوئی ثبوت بھی ہو ہمارے پاس کہ ہاں بھائی یہ لفظ اصل میں اس طرح تھا، اور پھر اس طرح ہونے کے بعد جو ہے اس کو دوسری طرف بدل دیا گیا، ہمارے پاس دلیل موجود ہو۔ اور عدل تقدیری وہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ لفظ اس کا اصلی صیغہ کچھ اور تھا، لیکن یہ اس سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغے میں جو ہے آ گیا ہمارے سامنے، لیکن اس بات پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ تو تقدیر کہتے بھی ہیں فرض کرنے کو، یعنی ہم نے اس کی اصل فرض کر لی کہ بھئی اس کی اصل یہ تھی، تو لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس بات پر کہ اس کی اصل یہ تھی یا یہ نہیں تھی، اس پر ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بس ہم نے فرض کر لیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح تھا۔ تو اصل میں کچھ الفاظ ایسے تھے کہ نحویوں کے پاس کچھ وہ تھے تو غیر منصرف، لیکن نحات کے پاس کچھ دلیل نہیں تھی، اور ان کو ثابت بھی کرنا تھا، قانون کے دائرے میں لانا تھا۔ تو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے نحویوں نے یہ عدل تقدیری ایجاد کیا
کہ چلیں ہمارے اسباب منع صرف میں سے جو ہے کسی ایک میں یہ شامل ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، آگے ان کی مثالیں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ دیکھتے ہیں آگے۔ اس سے پہلے مصنف نے ایک بات کی، وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا، کہ یہ عدل یجتمع کی ضمیر کا مرجع عدل ہے۔ دیکھیں عدل کے نیچے بھی 2 لکھا ہے اور یجتمع کے نیچے بھی 2 لکھا ہے، اس کو سمجھ لیا کریں ان اشارات کو۔ اور عدل جمع نہیں ہو سکتا مع وزن الفعل اصلا، وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی عدل جمع نہیں ہوگا، یعنی کسی صورت میں بھی جو ہے وزن فعل اور عدل جو ہے ایک لفظ کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک لفظ ہو، ہم کہیں کہ اس کے اندر عدل بھی ہے اور اس کے اندر وزن فعل بھی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں بولا بھائی؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فعل کے اپنے الگ اوزان ہیں اور وزن فعل اور یہ جو عدل ہے، عدل کے اپنے الگ اوزان ہیں، ان کے الگ الگ اوزان ہیں، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ملاپ نہیں ہو سکتا، ان کے راستے جدا جدا ہیں، الگ الگ راستے ہیں۔ فعل کے اوزان تو سب کو مشہور ہے، معلوم ہے۔ ہاں، عدل کے اوزان جو ہیں وہ 6 ہیں۔ عدل کے 6 اوزان میں نے وہ بورڈ پر سامنے لکھ بھی دیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب کے حاشیے میں شعر کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کو جو ہے آپ بورڈ سے سمجھ لیں، آسانی سے سمجھ لیں کہ ان 6 اوزان کو میں نے لکھ دیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا فعال جیسے ثلاث، دوسرا مفعل جیسے مثلث، تیسرا فعل جیسے عمر، چوتھا فعل جیسے سے، اور پانچواں فعل جیسے سحر، اور چھٹا فعال جیسے قطام، فعال جیسے قطام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 اوزان ہیں اس کے عدل کے، تو عدل اپنے ان 6 مخصوص اوزان میں بند ہے، ان سے باہر نہیں نکل سکتا، اور فعل کے اپنے مخصوص اوزان ہیں وہ ان میں بند ہے۔ تو لہٰذا کسی لفظ کے اندر یہ 2 وزن بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، یعنی وزن فعل بھی ہو اور عدل کا وزن بھی ہو، تو الگ الگ اوزان ہیں۔ تو اس لیے آسان بات ہو گئی کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ کسی لفظ میں یہ عدل اور وزن فعل آ ہی نہیں سکتے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ الگ الگ ان کے اوزان ہیں۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، ہاں عدل علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یعنی کسی لفظ کے اندر کوئی لفظ ایسا ہو کہ وہ علم ہو اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ عدل بھی ہو اس میں، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ مثال دے دی مصنف نے، کا عمر و ظفر، اب عمر اور ظفر دیکھیں علم بھی ہیں، نام بھی ہیں کسی کے، اور ان کے اندر جو ہے عدل بھی پایا گیا ہے، اور یہ دونوں یاد رکھیں عدل تقدیری کی مثال ہیں، عدل تقدیری کی مثال ہیں دونوں۔ کس طرح؟ اس لیے دیکھو عمرہ و ظفرہ، اس کو اہل عرب جو ہے پڑھتے تو غیر منصرف ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک دلیل تو ہے کہ یہ علمیت ہے، لیکن باقی جو اسباب منصرف ہیں، باقی 8 جو دیتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ان کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا، تو لہٰذا قانون کے سانچے میں لانے کے لیے، ان کو قانون کے جو ہے دائرے میں لانے کے لیے، ان کو جو ہے نحات نے کہہ دیا کہ بھائی یہ عمر اصل میں عامر تھا، اور عامر سے جو ہے معدول ہو کر، عامر سے بدل کر جو ہے یہ عمرہ ہو گیا، لیکن عامر سے عمرہ کیسے ہوا، کیا دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ہم نے فرض کر لیا ہے، تو اسی کو جو ہے عدل تقدیری کہتے ہیں۔ اسی طرح ظفر جو ہے اس کے اندر ایک تو علمیت پائی جاتی ہے، علم ہے، لیکن جو ہے دوسرا سبب تو فرض کر لیا بھائی کہ یہ اس میں عدل ہے، یہ معدول ہو کر آیا ہے، اس لیے کہ ظفر جو ہے کہا ظافر سے معدول ہو کر آیا ہے، لیکن کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں، بس فرض کر لیا ہے، تو یہ فرض کرنے کو جو ہے عدل تقدیری کہتے ہیں۔ تو یہ عدل تقدیری کی 2 مثالیں ہو گئیں۔ وَمَعَ الْوَصْفِ، یہ وَيَجْتَمِعُ کے ساتھ ہے، وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَمَعَ الْوَصْفِ، یعنی عدل علمیت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، وصف کوئی صفت کوئی جو ہے اس کے اندر ہو، یہ ثلاث، مثلث، اخر
اخرو اور جمعو، اور یہ چاروں عدل تحقیقی کی مثالیں ہیں، جیسے ثلاث اور مثلث۔ اب دیکھیں یہ عدل تحقیقی کس طرح ہے۔ دیکھیں ثلاث کا معنی ہم کرتے ہیں تین تین، اور مثلث کا معنی بھی کرتے ہیں ہم تین تین، صرف تین نہیں کرتے، تین تین، مثلث تین تین۔ تو یہ معنی بتا رہا ہے، معنی کے اندر جو تکرار ہے، معنی کے اندر معنی جو بات دو بار ہم معنی کرتے ہیں، ثلاث تین تین اور مثلث تین تین، تو معنی ہم دو مرتبہ کرتے ہیں۔ تو اس معنی سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہاں معنی دو مرتبہ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں لفظ بھی اصل میں دو تھے، لیکن پھر ان دو سے جو ہے ان دو سے پھر کر جو ہے یہ ایک لفظ بن گیا ہے، اور وہ دو کیا تھے؟ ثلاثتن ثلاثتن، من ہم کرتے ہیں تین تین، تو دو لفظ تھے، تو یہ جو ہے اس سے پھر کر ثلاثوں ایک بنا دیا گیا۔ ہمارے پاس معنی کی دلیل موجود ہے کہ معنی کا تکرار ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کا بھی تکرار تھا، لفظ بھی دو مرتبہ تھا، پھر اس کو بدل کر ایک کر دیا گیا، تو یہ ثلاثو بن گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے اس کی۔ اچھا اخرا، اخرا اور جمعہ کو دیکھتے ہیں۔ اخرا اور جمعہ اخرا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اخرا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کس طرح کہ یہ اخرا کی جمع ہے، اور اخرا مؤنث ہے آخروں کی، جیسے اضربو ضربہ، اور ضربہ سے ضرب، ضربن، ضربن ضریبہ، تو ضرب، تو اس طرح اخر جو ہے مؤنث ہے اخرا کی، جو ہے جمع ہے اخرا کی، اور اخرا مؤنث ہے آخروں کی، اس میں تفضیل کی، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اور یہ بات آپ کو پتہ ہی ہوگی، آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ، جیسے اضربو سے الازربو، یا من کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے اضافت کے ساتھ۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ یہاں پر ہم اخرو دیکھتے ہیں تو اخرو میں جو ہے تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے اس میں تفضیل کا، کہ نہ الف لام ہے، نہ اضافت ہے، اور نہ ہی جو ہے من ہے۔ تو اس لیے ہم نے فرض کر لیا کہ یہ الاخرو تھا یا اخرو من تھا، اس سے معدول ہو کر یہ اخرو رہ گیا، تو لہذا ہم کہیں گے کہ یہ معدول ہے، اس میں عدل ہے۔ اچھا یہاں اضافت ہم فرض نہیں کر سکتے کہ یہ اضافت سے معدول ہو کر آئے گا، مضاف تھا اور پھر جو ہے اضافت سے معدول ہوگا، اس لیے کہ ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو یہ پھر وہ نہیں رہے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا، منصرف بن جائے گا، تو اس لیے ہم اضافت اس میں فرض نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ اگلی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے، بلکہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب غیر منصرف کو مضاف بنایا جائے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں رہتا، منصرف بن جاتا ہے۔ جمعوں کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ اجمع جمع جو ہے اس کی مؤنث جمع ہوا ہے، جمع، اور جمع جو ہے یہ مؤنث ہے اجمع کی، اجمع افعل صفتی کی، یعنی صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ اس میں تفصیل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے۔ تو پھر اس صفت مشبہ اجمع کی جمع آ گئی جمع، ٹھیک ہے، جمع، اور پھر جمع کی جمع آنی چاہیے تھی قانون کے مطابق جمعن، جمعن آنی چاہیے تھی، جیسے احمر سے حمراء اور حمراء سے حمرن آئی، تو اس طرح اجمع سے جمع اور جمع سے جمعن آنی چاہیے تھی، تو یہاں جمعن نہیں ہے، فعلن کے وزن پر نہیں ہے بلکہ فعل کے وزن پر ہے، جمع، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جمعن سے بدل کر آیا ہے۔ اچھا یا یہ افعل صفتی یعنی صفت مشبہ کا نہیں ہے صیغہ، صفت مشبہ کے بہت سارے اوزان ہیں، آپ نے پڑھ لی ہوں گے، تو یا یہ جو ہے جمعہ و صفت مشبہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے صرف جمع کی جمع ہے، جمع اس میں ماض ہے، ماض ایک نام ہے، کسی چیز کے نام پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے صحرا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ اس میں ماض ہو تو پھر اس کی جمع اس وزن پر نہیں آتی، اس کی جمع آتی ہے فعالا یا فعالاواتن کے وزن پر، جیسے صحرا سے جیسے صحرا سے صحارا یا صحاراواتن آتی ہے جمع، تو یہاں پر تو نہ صحرا جمع آئی ہے، آنی چاہیے تھی،
قانون کے مطابق تو آنی چاہیے تھی جمع، اگر اس میں محض کی جمع ہے تو قانون کے مطابق آنا چاہیے تھا جمع یا جماعات. تو یہاں نہ جمع ہے نہ جماعات ہے، بلکہ یہاں تو جمع ہے. تو ہم سمجھ گئے کہ اصل میں جمع یا جماعات تھی، اس سے تبدیل ہو کر جو ہے یہ جمع ہو گئی ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی اس تفصیل کے بعد. تو اگر سبق سمجھ نہیں آیا یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا قابل وضاحت بات ہے جو رہ گئی، تو وہ آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اس کی تفصیل کر دی جائے گی انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.